اس نے کہا پی ٹی آئی لیڈرشپ. اب مجھے آپ لوگوں کو اپنے پریس کا پتا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہوتا ہے. مجھے پتا تھا کہ ایگزیکٹلی یہ چیز بتا رہا ہے. دے وینٹ ود دا پلاننگ. اور انہوں نے, میں میاں والی کی مثال دیتا ہوں جو اس کا اصل ہے, رات کو انہوں نے وہاں پر سیشن کورٹ کو آگ لگا دی, پورے ریکارڈ کو جلا دیا. رات کو انہوں نے ہمارا موسیٰ خیل کے اندر تھانہ ہے, تھانے کو آگ لگا دی. رات کو انہوں نے پی ایف کے طرف جو روڈ جاتا ہے ایئر فورس بیس کی طرف, انہوں نے وہاں پر جا کے دھما چوکڑی کی. یہ میاں والی کی مثال دے رہا ہوں, کوئی سارے لوگ نہیں, ٹوٹل 200-300 آدمی. سیم آپ لاہور کے اندر دیکھیں گے, سیم آپ کراچی کے اندر دیکھیں گے. کچھ لوگ, اب آپ میرے سے جب پوچھیں گے کہ کچھ کیوں ہے, میں اس کا جواب دے سکوں گا. میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا تھی کہ لاہور کے اندر لالک جان کی, کیپٹن کرنل شیر خان کی, عزیز بھٹی شہید کی, 71 کے وار کے, آپ کے 65 کے وار کے, یہ ظالم ان کی تصاویر کو جلا کر اس کے اوپر کھڑے ہو کے نعرے مار رہے ہیں. کوئی ماں اپنا بیٹا 50,000 کے لیے مرنے کے لیے نہیں بھیجتی. میں نوکری کر کے آ چکا ہوں, مجھے دونوں سائیڈز کا پتہ ہے. کوئی ماں نہیں بھیجتی, اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا فوج کے اندر جا رہا ہے, یہ جائے گا کسی بارڈر کے اوپر, جائے گا کہاں جائے گا, کس کرائسس میں جائے گا, اور اس کی لاش واپس آئے گی. اسے پتا ہوتا ہے. پھر ماں ایک ایسی چیز ہے, اسے اپنے بیٹے کی موت کا 2 دن پہلے پتا چل جاتا ہے. میری ایکسپیرینسز ہیں, میں نے اس فیلڈ میں گزارا ہے, اس میں بھی ٹائم. پھر میں ایکٹیو پالیٹکس میں آیا ہوں, میں ایک ایکٹیو پالیٹیشین ہوں. میں نے بتایا میں نے سٹارٹ کیا, کوئی ایسی تنظیمی عہدہ نہیں ہے جو میں نے نہیں گزارا. تو مجھے دونوں چیزوں کا علم ہے. میرا دادا علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے, میرا باپ اصغر خان روکھڑی اس ملک کا سب سے بڑا لائر تھا, میرا باپ گولڈ میڈلسٹ ہے پشاور یونیورسٹی کا, میرا دادے کا باپ فرسٹ برٹش انگلش اسکول سے پڑھ کے آیا ہے. میری فیملی کے اندر فوجی, بیوروکریٹس, آپ کے محکمے کے لوگ. میری بیٹی یہ ہے, یہ جو آپ ہیں, کینیڈا کے اندر پڑھ رہی ہے, اس محکمے پہ پڑھ رہی ہے. میں وہ مختلف پروڈکٹس کے اندر سے نکلا ہوا ایک آدمی ہوں. میں کوئی ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ بیٹا پرسوں نہیں ہوگا, اسے خواب آ جاتا ہے. میں وٹنس ہوں ان چیزوں کا. کوئی ماں 50,000 کے لیے نہیں بھیجتی, کوئی ماں 50,000 کے لیے نہیں بھیجتی. وہ لاشیں اٹھا رہا ہے اس کے خاندان. ماں کہتی ہے دوسرا بیٹا بھی دوں گی, تیسرا بھی دوں گی. آپ ان بچوں کو, ان شہداء کو, میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے اچھے ہیں, حرام بھی کیا ہوگا, ظلم بھی کیا ہوگا پرسنالٹیز نے. پرسنالٹی ٹارگٹ کرو. عمران خان سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ تمام ظالم جن کو تجھے ظالم کہنا چاہیے, ہمیں بھی پتا ہے کہ کون غلط تھا, ہمیں بھی پتا ہے کہ کون تیرے لیے کیا کر رہا تھا, تو ان کو ظالم نہیں کہتا. اور جو بہترین لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے پھر سارا برڈن اٹھا لیا ہے, تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو سب سے بڑا ظالم ہے. اور تیرا ایجنڈا اور ہے, تجھے سمجھے, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے یہ کتنا بڑا آرٹسٹ ہے. ہاؤ ہی گوز ود ہز بیانیاں. لوگ obsessed ہیں, ہیرو بس ہمیں مل گیا, اور ہیرو شپ میں پہلا ہیرو تھا, اور ہماری قوم اس کے اندر چل پڑی. میں اس بات کو ختم کروں گا کہ پاکستان, اگر آپ سمجھتے ہیں متحمل ہے, بالکل امپارشل ہو کے کہیں کہ جی اس آگ لگا دینے میں, ان گھروں کو جلا دینے میں, اداروں کو تباہ کر دینے میں, پولیس چوکیوں کو تباہ کر دینے میں, اپنے ان کو, اگر پاکستان متحمل ہے تو آپ, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان متحمل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں, غلطیاں بھی ہوں گی, بہت سارے کرائسس میں سے ہم گزر چکے ہیں, افغان وار گزری, ہماری جغرافیکل لوکیشن, ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہمارے اوپر آتا ہے, ڈسٹ آتی ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اداروں کو ختم کر دیں, پاکستان کو, اپنی افواج کو لڑا دیں, ہم اپنے شہداء کے اوپر لان تان کرائیں ان کے کچھ زومبیز سے, ناٹ آل آف دم, بالکل نہیں, کچھ, ہر ضلع کے اندر 200-300 آگ لگوا دیں, ان کے نیریٹو کو لے کر جائیں. ہم کل بھی اس کے نیریٹو کے خلاف کھڑے ہوئے تھے جس وقت یہ لانگ مارچ, یہ خونی مارچ, اصل میں خونی مارچ تھا, یہ اس کو لانگ مارچ آزادی مارچ کہتا تھا. یہ کوئی حقیقی آزادی نہیں دلوانا چاہتا. اس کا ایک اور ایک مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر آگ لگ جائے. اور اس وقت یہ ایک ایسے ڈسٹرکٹیو موڈ میں ہے, ایک ایسے ونڈکٹیو موڈ میں ہے, نہ ادھر بچے نہ ادھر کو زندگی چاہنے والے, بہت سجدہ کرنے والے. بہت آخری چیز کے اوپر ختم کرتا ہوں, پھر آپ سوال جواب پہ آئیں گے. بچہ کھڑا ہوتا ہے, بچے کو ایک قصہ رٹایا جاتا ہے. آئی نو اٹ کہ کس نے رٹایا, میں نام بھی آپ کو دے دوں گا. آئی نو اٹ کس نے وہ قصہ رٹاتا ہے. ایک لڑکی ہے پی ٹی آئی کی, وہ اس کو قصہ رٹاتی ہے. وہ قصے میں کہتا ہے کہ عمران خان میں یہ ہوں, دنیا کے اندر 2 ماں باپ افضل تھے, ایک سیدہ آمنہ, ایک عبداللہ بن عبد المطلب. یہ 2 ماں باپ افضل تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے.
اور ان دو معزز ترین ماں باپ کے بعد تمہارے ماں باپ معزز ہیں کیونکہ تم ان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو. رک جاتے ہیں. بچہ تو بچہ تھا جو ساتھ سامنے سٹیج کے اوپر 6 بندے کھڑے تھے, وہ تالیاں مار رہے ہیں, نیچے کہکے لگائے جا رہے ہیں, اور یہ اس چیز کو انڈورس کر رہا ہے. Nobody came out. کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ ظلم, یہ زندگیت, یہ الفاظ, اس چیز کو بند کرو, یہ بہت خطرناک چیز ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, اس کا باہر اس گانے بجانے والا ایک ہے, وہ سیالکوٹ کا کیا نام ہے جی, میں بھی جانا پتہ نہیں کس کے گھر, وہ جو ابرار الحق, وہ باہر کھڑا ہوا ہے. اس سے پوچھتا ہے کہ جی ٹیل اس کیا چیز ہے, آپ کیا کہتے ہیں, کیا چیز ہے. اس نے کہا اس کے وقت اس کے گھر کھڑا ہو کے ڈیوٹی دینا یہ عبادت ہے. اب عبادت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی نہیں کی جا سکتی. سمپل رول ہے. محبت کی جا سکتی ہے, ولا کی جا سکتی ہے, عقیدت رکھی جا سکتی ہے, ہاتھ چومو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. وہ کہتا ہے یہ عبادت کر رہے ہیں اور یہ اندر بیٹھ کے خوش ہو رہا ہے. یہ ایک کلٹ کی صورت میں, ایک جدید کلٹ کی صورت میں اس کا ظہور ہے. تھیوکریسی کے اوپر اس کا بلیو ہے. ہی ڈزنٹ بلیو ان ڈیموکریسی. تھیوکریسی کے اس کے اندر اس کا بلیو ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں اوتار ہوں, اس کے ساتھ اس کی مرشد موجود ہے. یہ سمجھتا ہے میں اوتار ہوں اور مجھے ڈیوائن پاورز دی گئی ہیں. اگر میرے لیے, میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, یہ سنیے گا, کہ اگر میرے لیے کوئی قربانیاں دے دی جائیں اور میرے لیے اگر کوئی خون بہا دیا جائے تو میں حقدار ہوں, میں دیوتا کی صورت میں ہوں. انفارچونیٹلی آپ میں سے بھی, صحافیوں میں سے بھی ایک شخص نے جا کے کہا تھا یہ دیوتا ہے, ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اس کے ورڈ کیا ہے. ناؤ دس از دا لیول ویئر وی آر اسٹینڈنگ ناؤ. قوم ہماری کی کیپیسٹی کا آپ کو پتہ ہے, غربت ہماری آپ کے سامنے ہے. یہ ہے اس کا نیریٹو. پکڑا یہ گیا کرپشن کے اوپر. 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں, اس نے ایسے خط آتا ہے اس کے پاس, یہ کابینہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, خط کھلتا ہے, کسی کو نہیں دکھایا جاتا, یہ اس خط کے اوپر سائن مارتا ہے اور اس کو ڈسپوز آف کر دیتا ہے. اس کی وہ جو شیریں مزاری ہے وہ کہتی ہے کیا ہوا تھا. یہ ان کے اندر آپس میں یہ گوسپ بھی چلتی ہے کہ کابینہ کے اپروول کے لیے ایٹ لیسٹ یو شوڈ ڈسکس اے تھنگ کہ یہ خط ہے کیا. انہوں نے کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو. ایک شہزاد اکبر نامی منحوس اس کے ساتھ تھا, جس نے چاہے نیب ہے, چاہے آپ کی اینٹی کرپشن ہے, چاہے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, انہوں نے اس کے اندر ایک پورا ٹرائکا بٹھایا تھا. ادھر سے اعظم خان اس کو لیڈ کرتا تھا. یہ ایک پورا گینگ تھا. اور اس کے بعد مرشد پاک گھر کے اندر موجود تھیں, اور مرشد پاک نے جو حکم اس کو دے دیا. آخری بات, یونائٹڈ نیشنز کا دورہ کرنے کے بعد, جہاں پہ آپ کی خارجہ منسٹری نے, آپ کے تمام نے کتنا اچھا کام کیا اور کس لیول پر انہوں نے اس کے دورے کو کور کیا, آپ کتنا اچھا کور کیا, کتنا کلاسک اس دورے کو کور کیا. میں آپ کے پاس آؤں, آپ میری عزت افزائی کریں کو میرا ہے, یہ آپ نے کیا. اس یونائٹڈ نیشنز کے دورے کو جب یہ گیا اور ٹرمپ کو ملا, یونائٹڈ نیشنز سوری کہہ رہا ہوں, امریکہ کے دورے کو یہ ٹرمپ کو ملا, آپ کی وزارت خارجہ, آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, آپ کے تمام محکموں نے اس دورے کو اتنا اچھا کیا کہ اس کا مقام یہاں سے یہاں پہنچ گیا. اور یہ زلفی بخاری کے ساتھ وہاں مل کر اس وقت ٹرمپ کے داماد کے ساتھ, وہ جو ہمارا ہوٹل ہے PIA کا, یہ وہاں پہ یہ ڈیلیں کر رہے تھے. اور یہ جب واپس آتا ہے جہاز سے, جب اترتا ہے تو اترتے وقت ہی ڈزنٹ سے میں نکلوں یہاں سے اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں. یہ نہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے, نہ وزارت خارجہ کا شکریہ ادا کرتا ہے, نہ کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں سلام ہے میری بیگم ماجدہ کو, میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے کرم و فضل سے, یعنی کہ اس کے اوتار سے, اس کی چیز سے میرا یہ دورہ ہوا ہے. دس از دا مائنڈ وچ ہی ہیز. یہ پھر کبھی موقع آیا تو میں آپ کو کہوں گا کہ 2018 میں نے کیسے موبائل فون نکال کر کیسے ایک بہت بڑے عہدے کے اوپر بیٹھ کے ہوئے بندے کو کہا تھا کہ ان 2 بندوں سے اس کو بچا لو گے تو ملک بچ جائے گا, ملک بچ جائے گا. یہ بھی کسی دن چیز کو کھولیں گے. تو یہ اس کی پرسنالٹی ہے. اس کی پرسنالٹی کے اندر 12 بندوں کی ٹیم ہے کرکٹ کی, اور اس کرکٹ ٹیم کے اندر ونڈکشن ہے. اور اس کو چاہیے وہ بندے جو اس کے سامنے بیٹھ جائیں, اور اگر انہوں نے اس کے مزاج کے متعلق کو بات کر دی کہ نہیں جناب یہ چیز ایسے نہیں, تو یہ پھر اس بندے کو نکالے گا. اس کو صرف وہ بندے چاہیے, یہ کہ تم کتے ہو وہ کہ ہم ہیں, یہ کہ تم نیچے بیٹھ جاؤ وہ کم ہم ہیں, یہ کہ میں دیوتا ہوں وہ کہیں ہم ہیں. اور اس کی 12-14 بندوں کی ایک ٹیم ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اٹلی کے میری امبیسڈر کے ساتھ ایک جگہ پر ملاقات ہوئی,
تو میں نے اس 2018 کا بات ہے, ابھی یہ پرائم منسٹر نہیں بنا تھا, میں نے اٹلی کے امبیسڈر, واٹ اے فائن جینٹلمین ہی واز, 60 ایئرز ان کی ایج تھی, اور آپ کو پتا ہے, آپ کو سب سے زیادہ پتا ہے آپ جس میں ہیں کہ امبیسڈر کون کس کیلیبر کا ہوتا ہے. تو وہ ہائیلی کوالیفائڈ امبیسڈر تھا اور 60 ایئرز ایج تھی, اور میں نے ان سے پوچھا ان کا پچھلا ریکارڈ, انہوں نے جب مجھے بتایا میں یہاں تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں, نام ان کا اتنا مشکل ہے اٹیلینس کا, میں یہ نام میں نہیں لے سکوں گا, لیکن جو 18 کے اندر تھے بڑے ہائٹ میں تھے اور بہت ہی اچھا امبیسڈر تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا وٹ ڈو یو سی, وٹ ڈو یو پرسیو اباؤٹ عمران خان اینڈ ہز گورنمنٹ. اس نے مجھے ایک بات کہی, اس نے کہا وی ہیڈ اے سیم کریکٹر لائک ہم 2 tenures back. People were fascinated. He had a personality, he had a shape, وغیرہ وغیرہ. So when he came in power, so unfortunately a group of people surrounded him. A group of people surrounded him. He was little bit not had advanced and he wasn't that wise which people thought. He was smart but he wasn't that wise. اب یہ کس کو کہہ رہا ہے, مجھے بتا رہا ہے کہ he wasn't that wise but اسی طرح کا وہ تھا. تو a group of people surrounded him اور انہوں نے اس کو جب پہنچایا گٹر کے ڈرین میں, تو تب اٹلی کو پتا چلا کہ اٹلی کے ساتھ کیا ہو گیا. آئی ایم ناٹ پاکستان نہیں, اٹلی کی بات کر رہا ہوں. یہ کام دنیا کے اندر ہو جاتے ہیں, یہ مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایک اور کلچر ہے, ہینڈسم بہت ہے. میں ابھی کچھ الفاظ اگر میں بیٹھا ہوتا بالکل اپنے وہ جو ڈیرے داری میں, تو میں کچھ اور طریقے سے بھی کہتا, لیکن آپ کا ایک آنریبل جگہ ہے, میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ہمیں کام کرنے والا چاہیے. پیچھے جی انگریزی بہت اچھی بولتا ہے, انگریزی تو دنیا کے ممالک نہیں بول سکتے, چائنیز نہیں بول سکتے, جاپنیز انگریزی نہیں بول سکتے, گورا خود انگریزی صحیح, ہماری زبان صحیح نہیں بول سکتا گورا. تو یہ جو ہمارا ایک obsession ہے ویسٹ کا, obsession of ویسٹ, اس سے ہم کیسے نکلیں گے یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے. لیکن اس نے 4 سال کے ٹینیور میں اور پچھلے ٹینیور میں اس نے obsession of ویسٹ کو, یہ چاہے آپ سمجھیں کہ یہ شلوار قمیض پہن لی اس نے اور اس نے کھیڑی پہن لی اور اس نے یہ کر دیا, واللہ اس نے obsession of ویسٹ کو ٹرپلائز کر کے اس سٹیج پہ لے جا کر اس نے اس ویسٹ کا obsessed کیا کہ آپ کا بچہ جو اورکزئی ایجنسی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, یا آپ کا بچہ جو میاں والی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جس کی 18 سال عمر ہے یا 20 سال, جس کو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے, جس کے لیے اس نے نکلنا تھا. ہاں جی, ہلنا جلنا نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں, اچانک مجھے بتا دیں گے, میں کر دوں گا. اگر مجھے بتا سکتے ہیں نا, میں ہلا دوں گا میں آپ کی. تو وہ جو بچے ہیں وہ obsessed ہو گئے. کرنا کیا تھا, کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ تمہاری 3.5 نہیں 4 سال تمہاری گورنمنٹ تھی, تم نے اپنے اس ملک کو ان 4 سالوں میں کیا دیا. میاں والی کے اندر میں اسمال میڈیم انڈسٹری زون کے لیے تڑپتا رہا, بھاگتا رہا کہ ہمارے بچے ہیں, ہماری یوتھ ہے, انہوں نے کل شادیاں کرنی ہیں, ان لڑکوں کو ہم نے آوارہ کر دیا ہے, نہ یہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, ساری رات بیٹھ کر یہ اس موبائل فون کے اوپر جو کچھ کرتے ہیں, یہ ناکارہ ہو گئے. لیٹس گیو دیم سم چانس آف لائف. ان کے لیے اسمال میڈیم انڈسٹری کریں. 160 قتل ہے میاں والی ڈسٹرکٹ کا پر ایئر پلس 160. اس کے لیے کی nobody cared, nothing, کچھ بھی نہیں ہوا. اسمال میڈیم انڈسٹری, میرا یہ سوال ہے باقیوں سے بھی کہ سارے اس کی باتیں سنتے ہیں, تمام کو گالیاں نکالتے ہیں, یہ کچھ 4.5 سال میں what have you done economy wise, law and order wise, اس نوجوان نسل کے لیے کون سا ایسا پروگرام لے کے آئے ہو. میاں والی سے اٹک سے خوشاب کے اندر ہمارے پاس ایک سالٹ رینج گزرتا ہے, جو میرے بہن بھائی وہاں کے دے نو ایڈ, اس کے اندر سے منرلز نکلتے ہیں. ان منرلز کو میں نے اس کی فورانسک کرائی, اور ان منرلز کو میں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو سیکنڈ سٹیج کے اندر لے جائیں, اور ہم اسمال میڈیم انڈسٹری کی طرف بچوں کو لے کے آئیں, یونیورسٹی سے لے کے آئیں, تاکہ یہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو سکیں, روٹی کما سکیں. کل انہوں نے الو کے کان, جو بچہ ہے ہمارا, اس کی شادی ہونی ہے, میرا بیٹے نے آئی ہرڈ کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے, تو میں نے اس کو سنپ کیا. میرا ایک اور دوست تھا, اس نے کہا از گرون اپ. میں نے کہا اپنے پیسے سے پیے, میرے پیسے سے نہیں. if we start smoking, میں پیسہ لگا رہا ہوں, یہ تو ساری عمر اسی طرح چلتا رہے گا, ایک اور لوڈ بن جائے گا اس ملک کے اوپر. بچوں کو ہم نے سکھانا تھا, بچیوں کو سکھانا تھا, یونیورسٹیز اپ گریڈ کرنی تھی, اکانومی اپ گریڈ کرنی تھی, ان کا کردار اپ گریڈ کرنا تھا. ہم نے دیا ان کو کیا, گالیاں, مذاق, ٹھٹھا,
لچرپن آج 18 سال 20 سال کا بچے کو یہ اس سٹیج پہ لے گیا کہ آپ کوئی بھی سینسیبل بات جب اس کے ساتھ کرنے لگیں گے وہ آپ کے ساتھ ایسی چیز کرے گا سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ شرافت کی بنیاد پر پریشان ہو جائیں گے. آپ کو بیٹی کہے گی ابو اللہ کا واسطہ یہ کام دوبارہ نہ کرنا, بیوی کہے گی. اس نے وہ گند کریٹ کیا اور پیسے دے کے. میں نے جب اس کی پارٹی کو اس کو چیلنج کیا تو تمام حتیٰ کہ میں نے جو اس کے ساتھ اچھائیاں کیا میں ان پہ نہیں آ رہا ہوں, اگر میں کر رہا ہوں اچھائیاں میری اچھائیاں ہیں. اس نے وہ گند کیا کہ اس کے جو پیڈ ایجنٹس تھے اور پھر وہ لوگ جو انڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ تھے, انڈین نیریٹو کو لے کے, نہ ماں چھوڑی کسی کی, نہ بہن چھوڑی. میری بیٹی جوان جس کی شادی ہو چکی ہے, ان فیوری شی کیم, اور اس نے کہا کہ میں اس کو جواب دینے لگی ہوں. میں نے کہا کام ڈاؤن, میں نے کہا میں جانوں میرا کام جانے, میں پوری جنگ لڑوں گا. تمہارا نام بھی آیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ تم میری بیٹی ہو, تم تو غصے میں جواب دے دو گی وہاں پہ, تم میری بیٹی ہو تو تمہیں ٹرول کریں گے, تمہاری لائف, تمہارے خاندان تمہیں یہ اتنی اذیت پہنچائیں گے. میں نے کہا جسٹ شٹ اٹ ڈاؤن, میں تمہیں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. سینسیبل تھی, شی گاٹ اٹ, وہ اس نے چیز کو چھوڑ دیا. اس نے خاندان تباہ کیا, عورتوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں, بچوں کا فیوچر کیریئر اس نے تباہ کیا. اس تمام چیز کی تباہی کے بعد ونڈکشن کے اب یہ اس موڈ میں ہے. آپ کل کا اس کا سنیں, پرسوں 3 دن پہلے کس نے ٹویٹ کرتا ہے, اس ٹویٹ کے بعد میں ٹویٹ کرتا ہوں. میں نے کہا یہ انسرجنسی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے ملک کو, اس کی بہت ڈیپلی روٹڈ خواہش ہے. اور اس کے بعد جب یہ نکلنے لگتا ہے گاڑی میں سے, یہ ایک بیان نکال کے دیتا ہے, تم کشمیر فتح کر کے آ رہے ہو, تم نشان حیدر لے کے آ رہے ہو, تم کسی کی عزت لٹتی ہوئی کو بچا کے آ رہے ہو, تم نے کوئی دنیا کا ایسا کام کیا ہے کہ دوبارہ ورلڈ کپ لے کے آ رہے ہو کہ ہم تمہاری بات سنیں. تم 190 ملین پاؤنڈ کی ہیرا پھیری کے اندر اس ملک کے 60 ارب روپے کو, ایک کیس ہے 60 ارب کے کیس کو تم پیش ایسے کر رہے ہو. قوم حقیقی آزادی کے لیے نکل آئے. حقیقی آزادی اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اس کو وہ حقیقی آزادی مل چکی ہوتی جس کے بعد آئندہ حقیقی آزادی کا کوئی نام نہ لیتا. بزدار تیری چوائس ہے, گوگی تیری سب سے کلوزسٹ اے ڈی ہے, گوگی کو تم پروٹیکٹ کرتے ہو. کرپشن کی تم نے انتہا کی ہے, ڈپٹی کمشنر سے لے کے ایکسین سے لے کے. پنجاب میں سیٹس نہیں بکا کرتی تھیں, آپ کے دوسرے صوبوں کے اندر لوگ سیٹس بکا کرتی تھیں, کسی نے پیسے دے دیے چلے جاتے تھے. پنجاب میں یہ کلچر نہیں تھا. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پنجاب 4 سال کی گورنمنٹ میں ہر اس ضلع کے اندر جہاں پر مالیاتی فنڈ یا ترقیاتی فنڈ کی صورت میں پیسہ گیا, آپ کے ایکسین سے لے کے, آپ کے ڈپٹی کمشنر سے لے کے, آپ کے ڈی پی او سے لے کے, ہر سیٹ بکی ہے. دے ہیو پیڈ, انہوں نے وہاں سے چٹ آئی ہے, ادھر الہام آیا ہے. گھڑے میں سے نہ مجھے کہتا تھا یہ کیسے آیا, میں نے کہا ادھر نہ گھڑے چو نکل آیا بھائی, یہ گھڑے چنا نکل آئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, میں کہا پیسے پہنچے, اس نے فلانی نہ آتے تھے گھڑے, تو میں کہا یہ تو جادوئی دنیا ہے, گھڑے سے نام نکل آیا, اگلے دن اس کا وہاں پہ پوسٹنگ ہو جاتی ہے. تو دس از واٹ ہی ہیز ڈن ٹو پنجاب, دس از واٹ. اور بزدار, ہی گیو بزدار, محمود خان, کس چیز کو آپ ادھیڑیں گے. آپ کا یہ جو بی آر ٹی ہے جو 90 ارب سے اوپر چلا گیا پتہ نہیں کتنے میں, اس کا کس چیز کو چھوڑیں گے. تو 2 پوائنٹ تھے جس کے لیے ہم نے جوائن کیا اس کو, اہلیت, اور دوسرا پوائنٹ تھا کہ یہ کرپشن ختم کرے گا. بھائی صاحب کا مزاج یہ ہے کہ اہلیت کا یہ دشمن ہے, کیونکہ اس کو ہر وہ آواز جو مضبوط ہو اور جس کے اندر کردار ہو, اس کو اس سے نفرت ہے, اور یہ اس کے اوپر کانٹا لگا دیتا ہے, اور اس کے بعد اس کے جو دائیں بائیں کلٹ ہے زومبیز, ان کو بتاتا ہے اس کو میرے تک نہیں پہنچنے دینا, اور پھر واقعی اس کو اس تک نہیں پہنچنے دیا جاتا. دوسری چیز کرپشن آن ریکارڈ, انہوں نے نالیاں, ندیاں پر نالے, ایوری تھنگ انہوں نے بہائے ہیں, ہر لیول کی کرپشن کیا ہے. اگر ہمیں کرپشن مانی سمجھ آ جائے, نیپوٹزم از ون فارم آف کرپشن آل اوور دا ورلڈ. نیپوٹزم سے لے کے کردار میں چلے جائیں, جہاں پہ بھی چلے جائیں, پیسے میں چلے جائیں, ہر قسم کی تباہی مچانے کے بعد آخر میں آ کر حضرت, کیونکہ اب اس کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مقامات پر وہ لوگ آئیں اور لانے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں نا کہ اس نے اس پورے گروپ نے کچھ بندوں کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا. کچھ لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا. ہر کوشش انہوں نے راستہ روکنے کی, لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس ملک تک لے آیا. میں نہیں کہتا تھا یہ چیز, میں اس چیز کو نہیں کہتا تھا. میرے والد کہا کرتے تھے کہ یہ ملک جو ہے نا یہ پھر بھی بچ جائے گا,
اور میرا والد گورا ٹائپ آدمی تھا. میں کہتا تھا کیسے بچ جائے گا. وہ کہتے تھے یار 47 میں اتنا کچھ لوگ نا دلی طور پہ انٹینشلی اس ملک کے لیے اتنا کچھ کر چکے ہیں, اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ ان کی نیتوں کی وجہ سے نا یہ ملک پھر کسی نہ کسی کھڈے سے نکل کے بچ جائے گا. کہتے تھے بچنا نہیں چاہیے لیکن پھر بچ جائے گا. تو میں آج ریئلائز کرتا ہوں کہ ہی واز رائٹ. تو دس از آل وٹ آئی ہیڈ ٹو سے. میں اب آپ کے آگے حاضر ہوں. اینی کوشچن, اینی تھنگ. جی سر.